ہم دین کو کمانے کا وسیلہ بنا لیں. دین ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، دین ہے انسانوں کو ہدایت دینے کا وسیلہ، دین ہے روح کو پاک کرنے کا وسیلہ. روح کو تو ہم بھول جاتے ہیں، تن پروری سیکھ لیتے ہیں. شکم سیر ہونا چاہیے مولوی کو زیادہ سے زیادہ، پیٹ بھرا رہے، جسم پہ بہتر سے بہتر کپڑا رہے. دوسرے کے پاس اگر مرسیڈیز ہے تو ہمارے پاس اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ اس سے ہماری شان سے دین کی شان قائم ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. علی بن ابی طالب نے کیسے دین کی شان قائم کی تھی، رسول اللہ نے کیسے دین کی شان قائم کی تھی. دین کی شان ان سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے. یہ شیطان آ کے سکھا دیتا ہے. آپ مولانا صاحب ہیں، آپ کی حیثیت، آپ کے پاس بہترین گاڑی ہونی چاہیے، بہترین لباس ہونا چاہیے، 2-4 باڈی گارڈ ہونے چاہیے تاکہ آپ چلیں تو ایک شان اور شوکت اور وجاہت اور عظمت ظاہر اور ڈگنیٹی ظاہر ہونی چاہیے. اس سے دین کی عظمت وابستہ ہے. کیا اچھا سبق پڑھا دیا شیطان نے، اور ہم نے پڑھ لیا. ہم نے پڑھ لیا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اب جاہ و جلال سب کچھ رہ گیا. اب ڈگنیٹی کی فکر ہو گئی، اللہ کی فکر چلی گئی، غائب ہو گئی. کیسے خیر کے سرچشمے سے شر پیدا ہو گیا. خیر و شر کی بحث بڑی پیچیدہ ہے، بڑی پیچیدہ.